آج یعنی 4 فروری کو پوری دنیا میں ورلڈ کینسر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہم بریسٹ کینسر کی بہت بات کرتے ہیں، ہم جب تمباکو نوشی کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے ذریعے لنگ کینسر، سکن کینسرز کا یا ماؤتھ کینسرز کا ذکر آتا ہے، لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے آج کا دن ہے آگہی بڑھانے کا کہ خدا نخواستہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کینسر ہے تو اس میں آپ کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں اپنے ٹریٹمنٹ کے۔ مایوسی کفر ہے، اور اگر ارلی ڈیٹیکشن کرائی جائے اس کے ساتھ ایڈیکویٹ ٹریٹمنٹ ہو تو یقیناً اس مرض سے آپ اپنے آپ کو ایک طرح سے آزاد کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یقیناً یہ ایک آزمائش ہے اور آپ کی فیملی کی اس میں کیا آپ کے پاس سپورٹ ہونی چاہیے۔ لائف سٹائل چینجز جس کی وجہ سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے سامنے کینسر کے کیسز آتے ہیں، آئیے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد افضل جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ان دا سیکشن آف بایولوجی ایٹ دی آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ واٹ از دا سچویشن، اور پاکستان کے نمبرز کافی الارمنگ ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں صدرا؟ میں بالکل ٹھیک، تھینک یو ویری مچ فار میکنگ ٹائم فار اس ٹوڈے، سچ این امپورٹنٹ ڈے۔ مجھے بتائیے کیس زیادہ ہو رہے ہیں، وی آر جینیٹکلی ڈسپوز ٹو گیٹ کینسر یا ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے یہ نمبرز بڑھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو شکریہ صدرا کہ آپ نے ورلڈ کینسر ڈے پہ مجھے موقع دیا کہ میں آؤں اور اپنے لوگوں کو بتا سکوں کہ کینسر کا اس وقت پاکستان میں اور ورلڈ وائڈ کیا سینیریو چل رہا ہے۔ سو ورلڈ وائڈ اگر دیکھا جائے تو تقریباً 18 ملین کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں 2022 میں، اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو تقریباً 1,80,000 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیسز پھر بھی کم ہیں کیونکہ پاکستان میں اس طرح کا ریکارڈ کیپنگ سسٹم نہیں ہے، کینسر رجسٹری نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ کیوں کیسز یا نمبرز بڑھ رہے ہیں، تو اس کی ملٹی فیکٹوریل بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے ہمارا لائف سٹائل ہے۔ اگر ہم بات کریں اپنی ڈائٹ کی تو ہماری ڈائٹ میں پریزرویٹیوز کھانے شامل ہیں، ہم جو فوڈ استعمال کر رہے ہیں اس میں جو فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈز یوز ہو رہے ہیں وہ سارے کیمیکلز ہیں، پلس ہمارا جو انوائرمنٹ ہے اس میں پولوشن، نوائز پولوشن، انوائرمنٹل پولوشن، ایئر پولوشن، جو ہمارے جو سارے یہ وہیکلز ہیں اس میں سے جو پیٹرو کاربنز ایمٹ ہو رہے ہیں یہ سارے کارسینوجنز ایمٹ کرتے ہیں۔ اچھا، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، ایک امید کی کرن جاگی ہے، تہلکہ مچا ہوا ہے آن لائن خاص طور پہ، کیونکہ ہم بھی ہمیشہ بات کرتے ہیں ارلی ڈیٹیکشن، ایڈیکویٹ ٹریٹمنٹس کی اگر بات کی جائے تو فرام سرجری ٹو ریڈیشن یا پھر آپ اس کے کیمو کی بات کریں، یو ہیو ملٹیپل آپشنز. But recently we saw Navjot Sidhu's wife recover from 4th stage cancer. As a doctor, how do you study it and what were the contributing factors? So Sidra, یہ ایک دو کیسز ایسے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹوٹکا یا یہ ریمیڈی کرنے سے آپ اسٹیج 4 سے بیک ٹو اسٹیج 1 2 یا بالکل نارمل ہو گئے۔ سو اینیکڈوٹل کیسز ہوتے ہیں، میریکلس رسپانس آ سکتے ہیں بعض اوقات، لیکن اس پہ ہمیں ریسرچ کی ضرورت ہے۔ Have you probed it further؟ یعنی جو انہوں نے طریقے بتائے کہ میں نے اس کو سرچ کرنے کی کوشش کی، مجھے کچھ ایسا کوئی ریسرچ بیس ایویڈنس نہیں ملا، اور میں آپ سے یہی بات کہنے والا تھا کہ وی آر ناؤ لیونگ ایٹ دا ایرا آف ایویڈنس بیسڈ پریکٹس، یعنی کہ جس کی تحقیق سے جو بات ثابت ہے ہم اس پہ علاج کرتے ہیں، نہ کہ میری رائے یا کسی اور کی رائے میں یہ چیز اس طرح ٹریٹ کی جائے، یا کسی ایک کا ایکسپیرینس کو ہم ون شوز ناٹ فٹ فار آل، وہ والا فینومینا ہے کہ وہ ایک کے ساتھ نہیں ہم کر سکتے۔ تو ایک اور آج کل بڑا وہ چلا ہوا ہے کہ جی رشیا نے ایک ویکسین بنا لی ہے جس سے کینسر کا وہ علاج ممکن ہے۔ سو اٹس ناٹ اباؤٹ دا ویکسین تو ہم تب دیں گے جب پریونشن کی بات کریں گے۔ وہ بیسیکلی ایک سارٹ آف این امیونو تھراپی ہے، سارٹ آف اے ڈرگ ہے یا ویکسین کہہ لیں آپ آسان الفاظ میں، جو ان مریض کو دی جاتی ہے جن کو آلریڈی کینسر ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ میں وہ یوز ہو رہی ہے، اور اس پہ ابھی ریسرچ ہو رہی ہے۔ لیکن مجھے بتائیں کہ کئی ویکسینس تو اس کے علاوہ بھی موجود ہیں نا، مثال کے طور پہ سرویکل کینسر کی جو ویکسین ہے، اینڈ دیٹ از آلموسٹ ایٹ پیوبرٹی اور ایڈولسنس میں، اگر آپ بیفور یو بیکم ایکٹیو سیکچولی اگر آپ اس کو کرتے تو اٹ ڈز مینیمائز اور پروبیبلی ٹیکس اوے یور تھریٹ آف گیٹنگ سرویکل کینسر۔ سو امریکہ میں 1960s میں سرویکل کینسر واز ون آف دا موسٹ کامن گائنیکولوجیکل کینسرز، اینڈ once they found کہ یہ بہت زیادہ ہے تو انہوں نے ریسرچ کی، they found in a vaccine، اور اب 1991 سے لے کر 2022 تک ان کا سرویکل کینسر کا رسک ڈیکریز ہو گیا، یا ویکسین ڈو پریونٹ دا کینسر۔ واٹ از دا سینیریو فار سرویکل کینسرز؟ کیونکہ دیکھیں ہم اگین وہی ہماری شرم، شیم اور کلچرل نوانسز کی وجہ سے ہم یہ بات نہیں کرتے۔ انڈیا میں دیکھ رہی تھی کہ کیونکہ وہ یہ ویکسین خود بناتے ہیں تو بڑی میسو لیول پہ ان کے یہاں پبلک ہیلتھ اویئرنیس پہ بات کی جا رہی ہے کہ ویمن شوڈ گو اینڈ گیٹ دس ویکسین۔ واٹ آر دا سرویکل کینسر نمبرز ان پاکستان؟
انفارچونیٹلی سدرا ہمارے پاس چونکہ کینسر رجسٹری نہیں ہے تو ایگزیکٹ نمبرز نہیں ہیں، لیکن ہمارا جو سرویکل کینسر کا ڈیٹا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس موسٹ کامن گائنیکولوجیکل میلیگننسی، اور ویسے بھی سرویکل کینسر جو ہے لو سوشو اکنامک کنٹریز میں زیادہ ہوتا ہے، لائک ایشین، افریکنز، تو یہاں پہ ویسے بھی اس کا رسک زیادہ ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ویکسین اس کی اویلیبل ہے، ٹیبوز ہیں ہمارے ہاں معاشرے میں. سب سے پہلے تو کینسر کا لفظ خود ایک بہت بڑا وہ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کو ہو جاتا ہے وہ کسی کو بتاتا ہی نہیں ہے. پھر خاص طور پہ خواتین، اور وہ بھی ایک فیمیل جینیٹل ٹریک کا ٹیومر، تو وہ تو بہت ہی زیادہ تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے کہ لوگ نہیں ڈسکس کرتے. ابھی تو ہم اللہ اللہ کر کے بریسٹ کینسر پہ بات کرنی ہم نے شروع کی ہے. اینڈ آئی ریمبر کہ ان دا لاسٹ 6-7 years وی میڈ اے لاٹ آف اسٹرائڈ. آئی تھنک کینسر لائک اینی ادر ڈیزیز شوڈ بی فری آف سچ ٹیبوز. جب تک ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، آگے ہی نہیں بڑھائیں گے، اپنے آپ کو ٹیسٹ نہیں کریں گے، ایڈیکویٹ میڈیکل ہیلپ کی طرف نہیں جائیں گے، اٹ ول بی ڈیفیکلٹ. ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی ڈاکٹر افضل، مجھے بتائیے کہ a lot of people are concerned کہ نمبرز اتنے زیادہ ہیں. پاکستان میں کینسر کے علاج کو آپ کس سطح پہ دیکھتے ہیں؟ Are we at par with the international standards? Are we pressed for resources? کیا کہیں گے آپ؟ میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں نمبرز کو اپنے بہتر کرنا ہے. نمبرز کو بہتر کس طرح کریں گے کہ وی ہیو ٹو فارم اے کینسر رجسٹری. کینسر رجسٹری بنائیں گے تو وہ ہمیں بتائے گی، اور ہمارے جو ہائر لیول اتھارٹیز ہیں گورنمنٹ لیول پہ، کہ اتنے کینسر کے مریض ہر سال تشخیص ہو رہے ہیں اور ان کو یہ علاج چاہیے جس کے لیے یہ سہولیات ہمارے ملک میں ہونی چاہیے. وی آر ویری لیگ بیہائنڈ ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. ہاں، پس ڈیٹا ہی نہیں ہے. ڈیٹا ہی نہیں ہے تو ہم کیا بتائیں کہ ہم اور یہ رجسٹری بنانے میں کیا قباحت ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر میں پچھلے 10 سالوں سے کانورزیشن سن رہی ہوں. دے ہیو بن سم اسٹرائڈز دیٹ ہیو بن میڈ. ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ کچھ اس میں پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اس میں مشکلات کیا ہیں؟ میرے خیال سے شاید گورنمنٹ لیول پہ اور پرائیویٹ لیول پہ ہمارا کوئی ریکارڈ کیپنگ کا جو سسٹم ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. جیسے MR نمبر یا پیشنٹ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہے، اس کو ریکارڈ کرنے کا کوئی اچھا سسٹم یا مؤثر سسٹم موجود نہیں ہے، کمپیوٹرائز سسٹم موجود نہیں ہے. شاید ایک یہ بڑی وجہ ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر افضل فار بینگ ہیئر اینڈ فار ریزنگ اویئرنیس. آئی تھنک اس کا کوئی انوویٹو سلیوشن نکالا جا سکتا ہے. آپ کسی بھی ہسپتال میں جائیں، آپ کو اپنا شناختی کارڈ ریکوائرڈ ہے، یا پھر اگر ہم بات کریں کہ رجسٹریز تو مینٹین ہو رہی ہیں لیکن سائلوز میں ہو رہی ہیں. ہر ہسپتال اپنی رجسٹری بنا کے بیٹھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے پروونشل حکومتوں کے پاس کچھ ڈیٹا ہو. اٹ از اباؤٹ انٹیگریٹنگ اٹ اینڈ ٹیکنگ دا بگ اسٹیپ فارورڈ.